فخر بھی میرے ساتھ تھا کورٹ میں، شکریہ علینا. سوری. اور بڑی بھرپور کارروائی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھی. پھر شہباز شریف صاحب کا ڈرامہ بھی دیکھا، وہ جو گرفتاری والا ڈرامہ تھا. اگر وہ مریم اورنگزیب صاحبہ والا اگر سارٹ ریڈی ہے، اگر پروڈیوسر صاحب چلا سکتے ہیں تو وہ اگر فی الحال نہیں ہے. اچھا چلیں. اگر پاکستان کوئی ایسا ملک ہوتا ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہے صحیح معنوں میں، تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس وقت جیل کے اندر ہوتی. بلا شبہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے ایک آئینی ادارے کو تھریٹن کیا اور ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہا کہ نیب کے چیئرمین کان کھول کر سن لیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا فخر کہ یہ پیمرا والے صرف ہم اینکرز کو وہ دینے کے لیے ہیں نوٹسز. پاکستان کے ایک آئینی ادارے کے چیئرمین کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کان کھول کے سن لیں، اور وزیر اعظم کو وہ چینی چور وزیر اعظم کہہ رہی ہیں. اور وہ چل رہا ہے، نیشنل میڈیا اس کو چلا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر مادر پدر آزادی ہے کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر گالیاں چلا رہے ہیں، ان لوگوں کی گالیاں چلا رہے ہیں جنہوں نے اس قوم کے اربوں روپے لوٹ لیے ہیں، جنہوں نے کھربوں روپے لوٹ لیے ہیں. اب ان کو اگر پکڑنے جاتے ہیں تو وہ ہیرو بن گئے. جو چور ہیں، اگر اس کو مجھے بتائیں کوئی عام آدمی اگر اس کو پکڑنے کے لیے نیب جاتی تو یہ میڈیا جاتا وہاں پہ، یا وہ وہاں پر چائے پی کے نیب کی ٹیم واپس آتی؟ تو یہ ماموں کس کو بنا رہے ہیں، سارے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بالکل سمیع صاحب، آپ بالکل یہ بات درست کہہ رہے ہیں، اور میں تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کروں گا، کیونکہ پیمرا کو جو ہے یہ اس کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیتی. اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، وہ بھلے اس کو جس کو جو مرضی شکایت ہو اس سے، لیکن اگر آپ نیشنل میڈیا کے اوپر آ کر کوئی جو ہے وہ یہ اعلان کرے کہ تم کان کھول کے سن لو اور ہم تمہارے تھریٹ ہے. یہ کوئی تقریر نہیں تھی، میڈیا سے ایڈریس تھا جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم چینی چور وزیر اعظم. چینی چور بھائی آپ آج پوچھیں نا چینل سے کہ کہاں پہ ہیں آپ کے سارے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، وہ آپ کی وہ جو سارے سسٹم، اور کیسے آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کوئی تقریر ہوتی نا، جلسہ ہوتا، اس کو آپ لائیو دکھا رہے ہوتے. سچویشن اور ہوتی ہے. شی واز پرٹیکولرلی ٹاکنگ ٹو دا میڈیا، اور وہ سارا آن ایئر جا رہا تھا، لائیو جا رہا تھا، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں چینی چور وزیر اعظم. اور وہ پکڑنے گئے ہیں شہباز شریف کو، جو یہ اس لیے گھر سے نہیں نکلتے تھے کہ جناب میں کوارنٹائن میں ہوں، میں ایک 69 ایئر اولڈ کینسر کا مریض ہوں اور مجھے کرونا ہو جائے گا. اور وہ سیلف کوارنٹائن اپنی ختم کر کے نکلے گرفتاری کے ڈر سے. سارا دن ڈرامہ ہوتا رہا. یعنی انٹچیبلز اس ملک میں یہ لاڈلی پارٹی ہے، قانون سے بالاتر، قانون سے بالاتر ہے. ان کے آپ لیڈر کو سزا دیں، نیب کی عدالت انہیں سزا دے، سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں سزا دے، لیکن وہ اپنی سزا جیل میں نہیں بھگتیں گے. وہ لندن کی سڑکوں پر کلکاریاں ماریں گے، وہاں پہ چہل قدمی کریں گے، کافی پئیں گے، کھانے کھائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بیمار ہیں تو ادھر پورے ملک میں ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے. اس خاندان کو اگر ریلیف ملنا ہے تو ہفتے کو بھی مل جائے گا ریلیف. مجھے اور آپ کو تو ورکنگ ڈیز میں بھی ریلیف نہیں ملے گا. چھٹی والے دن عدالت لگتی ہے، عدالت لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا تھا وہ حمزہ جو ہے وہ کس طرح سیڑھی لگا کر ساتھ والے گھر میں چھلانگ لگا کے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو بھی نیب گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی. اور اس وقت ریاستی اداروں، مسلم لیگ نون، دیکھیں کسی صحیح کہتے ہیں نا، پھر وہ جو سندھ کی جماعتیں ہیں یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں، کہ یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ تو بڑے اصل تو یہی ہیں پنجاب کے لوگ، اور کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا. آج کیا ہوا؟ نیب نے کیا کیا، کیا دکھایا نیب نے؟ کیا میٹنگیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اندر؟ دیکھیں ٹوپی ڈرامہ کیا نا، خود سے انفارمیشن لیک کر دی کہ جی ہم آ رہے ہیں لینے کے لیے. ان سے کہا کہ چلے نکل جائیں، وہ نکل گئے. پھر خبریں لیک ہو رہی ہیں، ٹیم جاتی عمرہ جا رہی ہے، ٹیم آ رہی ہے، ٹیم جا رہی ہے. مجھے وہ سارا لطیفہ یاد آ رہا تھا جب وہ ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا. تو ایک جانور ایک آیا اس کے پاس، اس نے کہا میرا بچہ جو ہے نا وہ کوئی اٹھا کے لے گیا دوسرا جانور، تو اس کے لیے ذرا مہربانی کریں. تو اس نے کہا اچھا شام کو آنا. وہ شام کو جب وہ واپس آیا جانور، تو وہ دیکھا کہ بندر کا لال منہ تھا، اور زیادہ لال ہوا تھا،
اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے پہلے، پہلے سے پھر دوسرا. تو اس نے کہا جی وہ میرے بچے کا. اس نے کہا دیکھ نہیں رہا کتنے میں کام کر رہا ہوں، کتنے میں کوشش کر رہا ہوں. تو یہ آج بندر والی کوششیں تھیں ان کی. انہوں نے پہلے بھگایا شہباز شریف کو، اس کے بعد یہ وہاں پر ٹیمیں بھیجیں اور ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ کیا. لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور نواز شریف یہ انٹچیبلز ہیں. پنجاب کی پولیٹکس ہی یہ ہے فخر کہ اگر ان کو یہ پتہ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے اچھا بھی کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہے نا انہوں نے، وہ جو اچھا وہ اس کا مطلب ہے ان کا چانس ہے. یہ وہ بات ہے جو ان کی پارٹی کو انٹیکٹ کیے رکھے ہے. یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ کے نہیں، کیونکہ لوگوں کے یہاں پہ سیاسی مفادات ہیں. یہ تو وہ پارٹی ہے نا مسلم لیگ جو راتوں رات غلام حیدر وائیں جب فارغ ہوئے تھے تو راتوں رات دوسری طرف چلی گئی تھی اور راتوں رات ادھر آ گئی تھی. یہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ ذاتی غلام ہے شریف خاندان کے. ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. مال بناؤ تے پھٹو تے بچاؤ، یہ آئیڈیالوجی ہے. تو یہ نیریٹو تو سمیع صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں عوام اسی چیز کو دیکھ رہی ہوتی کہ قانون کی بالادستی کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو نکل گئے اور نہ یہ کبھی گرفتار ہوں گے، نہ ان سے کبھی پیسے نکلیں گے، اور اسی طرح سے کل کو پھر یہ اقتدار میں آ جائیں گے اور عوام جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتی ہے. اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ صرف قانون کا اطلاق تو عام آدمی کے لیے رہ گیا ہے. کیا آج لوگ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا جو موبائل سنیچنگ میں، کار چوری میں جتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ہر چور یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب مجھے کرونا سے خطرہ ہے اور برائے مہربانی مجھے گرفتار نہ کریں اور مجھے جو ہے نا اپنی نگرانی میں کر لیں. یہ کون سا جواز ہے؟ آپ مجھے بتائیں 2 دفعہ شہباز شریف نیب میں طلب کیے گئے، ایک دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے، دوسری دفعہ وہ پیش ہوئے. اب ان کو پتہ تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ کرمنل انڈیویجول لائبلٹی ہے. اس کے حوالے سے ایکس وائی زیڈ آ کے کوئی بھی بیان دے، اس کے حوالے سے کوئی بھی اس کی اہمیت نہیں بنتی ہے. میں جب سے یہ اربوں روپے کی بیونڈ ایسٹس یا ٹی ٹیز کی یہ جتنا بھی کیس سامنے آیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے آنسریبل شہباز شریف ہیں. یہاں پہ پورا ایک نون لیگ کے ترجمان جو ہیں وہ آ کے کیس کو دفاع کر رہے ہیں، اور جس کا کیس ہے وہ اس حوالے سے جو کویسچنز ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں وہ صرف 101 شو میں بیٹھ کر کے یہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ مجھے گرفتاری سے ڈر نہیں ہے، اور جب وہ گرفتاری کے لیے کوئی جیسی بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایبسکونڈر ہو جاتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ ہی از ایبسکونڈر، وہ روپوش ہیں. اور ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر، اس کے نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں. کیا اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اور ان کے انڈر جو اتنی بڑی ساری مشینری ہے، ایڈمنسٹریشن ہے پولیس کی، وہ بے بس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ پولیس کی مدد بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اور ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شخص کہاں پہ روپوش ہو کے بیٹھ گیا ہے، اور کوئی ان کے پاس قانون اور وہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ حربہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر نیب میں کچھ پوچھنا ہے تو اسکائپ پہ پوچھ لیں، پہلی خواہش. دوسری، کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے 11 بجے، ان کی بیل لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہیں پہ پیش ہوں گے اور وہ گرفتاری نہیں دیں گے. یہ نیریٹو جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے. تو پہلے آپ نے نواز شریف کے کیس میں دیکھ لیا، ایک مذاق بنایا گیا. آج جو ہے آپ کھڑے ہو کے باتیں سن رہے ہیں کہ جی ان کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ جعلی تھیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس وقت جب چیخ کے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک مجرم شخص کو ہم اپنی جیورسڈکشن سے باہر نہیں جانے دے سکتے. تو پھر لاہور ہائی کورٹ جو کہ سب آرڈینیٹ عدالت ہے، اس نے کیسے ایک شخص کو جو ہے چاہے وہ سرکمسٹانسز کچھ بھی تھے وہ جانے دیا، اور آج وہ آرام سے جناب کہیں پہ کافی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ریاست پاکستان بے بس ہے، نہ ان کو واپس لا سکتی ہے. جو ضمانت دے کے گئے تھے ان کا اپنا کنڈکٹ آج آپ کے سامنے ہے. بالکل وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا میں یہاں پر یہ ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جو بڑا آدمی ہے فخر، اس کو اس ملک میں سزا نہیں مل سکتی، اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے. اس کے لیے قانون مختلف ہیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو قانون حرکت میں آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کو رگڑتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے. لیکن جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے یہ پاکستان کے قانون مختلف ہیں. میں اور آپ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھے. میں قانونی بات نہیں کروں گا یہاں پہ، میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں.
ایک پرسیپشن جو مجھے آج سپریم کورٹ میں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا جو ملک تھا وہ کریٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنی روایات کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد کا ویژن یہ تھا، علامہ اقبال کا ویژن یہ تھا۔ لیکن جب میں عدالتوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ وہ لا پریکٹس کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کسی کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جب عدالت کوئی فیصلے کرتی ہے پاکستان میں تو وہ ان روایات کو سامنے رکھتی ہے۔ ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے پاکستان، اس میں کوئی بھی قانون جو اسلامی قانون ہے اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا، اسی سے ہی نکلے گا۔ لیکن یہاں پر تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہاں پر تو جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان پر بات کی جاتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ منی ٹریل کے حوالے سے مثالیں قائم ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا سامنے لوگوں کے کہ اے عمر، تمہارے پاس یہ 2 چادریں کیسے آ گئیں؟ تم کتنا لیتے ہو بیت المال سے؟ تو بیشتر اس کے کہ عمر جواب دیتے، ان کے صاحبزادے نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ایک چادر جو ہے یہ اپنے باپ کو میں نے دی ہے، منی ٹریل۔ سوال تھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو جواب فوری طور پر دیا خلیفہ وقت نے۔ تو ہماری تو یہ روایات ہے نا، تو ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہی روایات کو مد نظر رکھیں گے اور فیصلہ کریں گے نا۔ لیکن نہیں، وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ بریگزٹ میں یہ ہوا، وہاں پر انگلش کورٹ نے، یو کے کی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ٹیکنیکلٹیز، ایک سیدھی سی بات ہے، ایک الزام ہے، کسی نے بھی لگا دیا، غلط لگا دیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ پراپرٹی ہے جی ان کے بیوی بچوں کے نام ہے۔ تو بھائی وہ بالکل صحیح کہا آج فروغ نسیم نے کہ وہ مڑیں پیچھے، منہ پہ مارے منی ٹریل اور کہے کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو، مجھ پہ الزام لگاتے ہو، یہ یہاں سے آئے ہیں پیسے۔ یہ نہیں ہو رہا، پیسوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے۔ وہ جی آپ انفارمیشن اللیگل ہے، یعنی غریب آدمی کی تو آپ جیسے مرضی انفارمیشن حاصل کر لیں، جو بڑا آدمی ہے، جو صاحب اختیار آدمی ہے، اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ٹیکنیکل ورڈ ہمیں پتہ چلا۔ تو میں ایک جو بات میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ ہو سکتا ہے اس سے ڈس ایگری کریں، کہ اس ملک میں ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو بھی طبقہ ہے، جو بھی ادارہ ہے، اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے قانون کو اس طریقے سے ڈھالا ہوا ہے، یہ موم کا گڈا اس طریقے سے وہ موڑ رہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو دوسرے کی گردن تو وہ مسل سکتا ہے، لیکن اس کی طرف انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ اس نے اپنی ڈھال پوری بنائی ہوئی ہے۔ Am I correct؟ بالکل سمیع صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ پہلی بات 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا پریمبل اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ قرآن اور سنہ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آپ کی تمام تر جو لیجسلیشن ہے وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں ہے۔ جو مثال آپ نے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، وہ اسی کنٹیکس میں آتی ہے۔ جب آپ اس مثال کو سامنے رکھتے ہیں تو پریمبل کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں ہوگی، تو یہ سپرلیٹو اہمیت اختیار کر جاتی ہے بات، یعنی یہی اصول جو ہے یہ سب پہ اطلاق ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے کچھ فیکٹس سامنے آئے ہیں۔ یہ جب کیس شروع ہوا تو اس میں 3 صاحب جو تھے، ججز صاحبان جو تھے، ان کے حوالے سے کیس جو تھا وہ سامنے آیا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب جو تھے، انہوں نے جب کنٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ وہ نہیں وہ کر سکتے تو ہی ریزائن، ہی لاہور ہائی کورٹ سے تھے وہ۔ دوسرے صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تیسرے سپریم کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایسیٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں، یا وہاں پہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کی وہ جاتی ہے آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، اور وہ کوئی بھی سائل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے
اور اس کو ہم نے فردر ریفائن ہوتے دیکھا تھا جب وہ لائرس موومنٹ چلی تھی اور اس وقت جو ساری صورتحال آئی تھی. تو اس کے اندر کویشچن یہ بھی سامنے آیا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے کیا وہ ڈسٹنکشن کریٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، جو مجھے معلومات ملی ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو پراپرٹیز ہیں 1.2 بلین، شاید میرا اندازہ غلط ہو لیکن 1.2 ملین پاؤنڈز کی یہ ایسٹس ہیں. اب میرا بیٹا اگر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو اور کل کو وہ گریجویٹ ہوئے اور امیڈیٹلی وہ ایک BMW گاڑی جو ہے نا ہائی فائی اٹھا کے لے آئے، تو بینگ اے فادر میں اس سے یہ تو پوچھوں گا کہ بیٹا یہ آپ کی کون سی لاٹری لگی ہے جو ساری زندگی میری گزر گئی، میں یہ گاڑی نہیں افورڈ کر سکا، تو آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ وہ تو میری کفالت میں تھا نا، تو میں اس سے پوچھوں گا. اب اس کیس میں جو معاملہ ہے اس میں یہ ڈینائی کہیں پہ نہیں کیا گیا. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی ہے. اچھا، اب مسئلہ صرف یہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ یہ جو پراپرٹی کی انفارمیشن ہے یہ غیر قانونی طور سے حاصل کی گئی ہے یا لیگل طریقے سے حاصل کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیے بھائی، اگر کسی نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس پراپرٹی کی منی ٹریل اب ختم ہو گئی؟ اب وہ کیس ختم ہو جائے گا؟ یہ جو انلیگل کی بات آپ کر رہے ہیں، اگر فور منٹ اگر ہم اس انلیگل کے ورڈ کو یہیں پہ ود ان بریکٹ اگر روک لیں تو کویشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ یہ جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے یہ انلیگل طریقے سے کی گئی ہے. اس سے ایک پریزمپشن تو بالکل سامنے آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ معلومات انتہائی خفیہ تھی اور یہ معلومات جو تھی یہ کس طرح پتہ چل گئی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے پتہ چلائی ہے تو وہ کون ہو سکتا اور کیوں پتہ؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.